اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے اور یہ کب سے ہے، یہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تاریخ سے رائے چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین کا عرش کیسا ہے، کہاں واقع ہے اور یہ کب سے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ ہود آیت مبارکہ نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے متعلق آگاہ فرما رہا ہے، یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں کی، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی تمیم بشارت قبول کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ نے بشارت دی، اب کچھ عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل یمن تم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کیا، آپ ہمیں مخلوق کی ابتدا کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز سے پہلے اللہ رب العالمین تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کے متعلق لکھ دیا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران میرے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ تمہاری اونٹنی زانوؤں کی رسی کھلوا کر بھاگ گئی ہے۔ میں اس کے پیچھے نکلا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آغاز آفرینش کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اللہ رب العالمین تھا اور اس سے پہلے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کا تذکرہ لکھ دیا، پھر زمین و آسمان کی تخلیق کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرچ کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن اور رات کا خرچ اس میں کمی نہیں لاتا، اور فرمایا کیا تم نے غور کیا کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اس نے کتنا خرچ کیا، لیکن جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ اس میں کمی نہیں لا سکا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے جسے وہ جھکاتا اور بلند کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل میں، اس کے نیچے بھی ہوا تھی اور اوپر بھی ہوا، پھر اس کے بعد اس نے عرش کو پیدا کیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اس پانی کے 2 حصے کیے، ایک حصہ عرش کے نیچے رکھا، یہی بحر مسجور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ بلندی کی وجہ سے عرش کو عرش کہا جاتا ہے۔ سعد طائی کہتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تھا جس طرح اس نے اپنے متعلق بیان کیا ہے، پانی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، اس پر عرش تھا، اور عرش پر جلال و اکرام، عزت و سلطان، ملک و قدرت، حلم و علم اور رحمت و نعمت کا مالک خداوند رحمان جلوہ فرما تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا کے دوش پر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق اپنے ان بندوں کے فائدے کے لیے کی ہے جن کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبث اور فضول پیدا نہیں کیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ۔ یہ تو کفار کا گمان ہے، پس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ المؤمنون میں ارشاد فرماتے ہیں، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ،
لا الہ الا هو رب العرش الکریم، جس کا ترجمہ ہے کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا۔ سورہ الاعراف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ نمبر 54، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا عرش پر جیسا اسے زیبا ہے، ڈھانکتا ہے رات سے دن کو درآں، حالانکہ طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے، اور پیدا فرمایا سورج اور چاند اور ستاروں کو، وہ سب پابند ہیں اس کے حکم کے۔ سن لو، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔ اللہ رب العالمین نے عالم سماوی اور عالم ارضی کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس کا ذکر متعدد آیات میں ہوا ہے۔ وہ 6 دن یہ ہیں: اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ جمعہ کے روز ہی ساری مخلوقات مجتمع ہوئی یعنی اکٹھی ہوئی، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اب ان دنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ دن ہمارے ان دنوں کی طرح کے تھے جیسا کہ فوراً ذہن میں اسی کا خیال آتا ہے، یا وہ ہر دن 1000 سال کا تھا، یعنی ہر ایک دن 1000 سال کے برابر تھا، جیسا کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایت ہے۔ ہفتہ کے دن کچھ نہیں پیدا کیا گیا، اس دن چونکہ تخلیق منقطع ہو گئی تھی اسی لیے اسے ہفتہ کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے منقطع کر دینا، یعنی ایک چیز جو بکھر چکی ہو اسے کہتے ہیں منقطع کر دینا۔ جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا تعلق ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا کیا، اتوار کو اس میں پہاڑ پیدا کیے، پیر کو اس میں درخت پیدا کیے، منگل کو مکروہ چیزوں کی تخلیق کی، بدھ کو نور پیدا کیا، جمعرات کو اس میں تمام جانور پھیلا دیے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کی آخری گھڑی میں پیدا فرمایا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کے تمام 7 ایام میں تخلیق کا عمل جاری رہا، جبکہ آیت کریمہ میں 6 ایام کا ذکر ہے۔ اس لیے امام بخاری اور دوسرے حفاظ حدیث نے اس حدیث کی صحت سے کلام کیا ہے اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہوگا۔ حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 377، تفسیر سورہ الاعراف۔ اب ہم آتے ہیں سورہ المؤمن کی آیات کی طرف، اور تفسیر کا حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 136۔ سورہ غافر یا سورہ المؤمن کی آیت مبارکہ نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ زن ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے تیرے راستہ کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ 4 ہیں، اور ان کے ارد گرد فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، سب اس کی تسبیح و تقدیس کے ترانے گا رہے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس کے سامنے خشوع و خضوع ظاہر کر رہے ہیں۔ اہل زمین میں سے جو لوگ غیب پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مقربین ملائکہ کو مقرر فرمایا کہ وہ مؤمنین کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کیا کریں۔ ملائکہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مؤمن کی
اپنے بھائی کے لیے دعا پر آمین کہتے ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ خدا تجھے بھی اس کے مثل عطا فرمائے جو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امیہ اپنے اس شعر میں سچ کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی حاملین عرش 4 فرشتے ہیں، 2 دائیں طرف اور 2 دوسری طرف۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے۔ پھر اس نے کہا، جس کا ترجمہ ہے سورج ہر رات کے آخر میں سرخ رنگ میں طلوع ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے، اپنی حیت میں کبھی صاف ظاہر نہیں ہوتا بلکہ روکھا پھیکا ہی رہتا ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سچ ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے ملائکہ 4 ہیں اور قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے مفہوم اور اس حدیث کے مطلب کو کس طرح جمع کیا جائے، اور اس حدیث کو جسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں بطحا میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تھا، ایک بادل کا ٹکڑا گزرا، اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی سحاب یعنی ابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اسے مزن بھی کہتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا اور عنان بھی؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا معلوم نہیں۔ فرمایا 71، 72 یا 73 سال کا فاصلہ۔ پھر اس سے اوپر کا آسمان پہلے آسمان سے اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ پھر 7ویں آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی اتنی ہے جتنی 2 آسمانوں کے درمیان فاصلہ۔ پھر اس سے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھر سے گھٹنے کا فاصلہ بھی اسی قدر ہے۔ ان کی پشت پر خدائے تعالیٰ کا عرش ہے جس کی اونچائی بھی اسی قدر ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم نے اسے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والوں فرشتوں کی تعداد 8 ہے، جن میں سے 4 کی تسبیح یہ ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی اے رب تو پاک ہے، تیرے لیے حمد و ثنا ہے کہ تو جاننے کے باوجود بردباری کرتا ہے۔ دوسرے 4 کی تسبیح یہ ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، حمد و بزرگی تیرے ہی لیے ہے کیونکہ تو ہی قدرت کے باوجود درگزر کرتا ہے۔ اسی لیے مومنوں کے استغفار کے وقت وہ کہتے ہیں جس کا ترجمہ ہے یعنی تیری رحمت ان کی خطاؤں اور گناہوں کو محیط ہے اور تیرا علم ان کے تمام اعمال، اقوال اور حرکات و سکنات کو محیط ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے بلند درجات پر فائز کرنے والا عرش کا مالک نازل فرماتا ہے وہی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے۔ پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی شے۔ کس کی بادشاہی ہے آج؟ کسی کی نہیں، صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا، ذرا ظلم نہیں ہوگا آج، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، کبریائی اور اپنے عرش عظیم کی بلندی بیان فرمائی ہے جو کہ تمام مخلوق پر چھت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ متعدد مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عرش سرخ رنگ کے یاقوت کا ہے، اس کے دونوں قطروں یعنی کناروں کے اور 7ویں زمین سے اس کی اونچائی 50,000 سال ہے۔ پہاڑی بکروں والی حدیث میں اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ عرش عظیم 7 آسمانوں سے بھی بہت بلند ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ معارج کی جانب، جس کی ابتدائی آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
مطالبہ کیا ہے ایک سائل نے ایسے عذاب کا جو ہو کر رہے، وہ سن لے، یہ تیار ہے کفار کے لیے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ ایسا صبر کیجئے جو بہت خوبصورت ہو۔ کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے، لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 1 سے لے کر 7 کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذی المعارج کا معنی ہے درجات والا، یعنی بلندیوں اور بزرگیوں کا مالک۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معارج سے مراد آسمان کے زینے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اس کا معنی ہے احسانات، عنایات اور انعامات کا مالک، یعنی فرشتے اور روح اس کے حضور بلند ہوتے ہیں۔ روح کی وضاحت کرتے ہوئے ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے جبرائیل مراد لیے جانے کا بھی احتمال ہے۔ اس صورت میں خاص جبرائیل کا عطف عام ملائکہ پر ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد بنی آدم کی ارواح لی جائیں، کیونکہ قبض ہونے کے بعد یہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، جیسا کہ امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحم اللہ کی روایت کردہ طویل حدیث حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پاک روح قبض کیے جانے کے متعلق آتا ہے کہ فرشتے پاکیزہ روح کو قبض کرنے کے بعد اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اوپر چڑھتے چڑھتے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا گیا ہے یعنی ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اس کی تفسیر میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عرش عظیم اور اسفل سافلین ہے، یعنی 7ویں زمین کی تہ کے درمیان کی مسافت، اور یہ مسافت 50,000 سال کی ہے۔ اسی طرح 7ویں زمین میں پائے جانے والے مرکز سے عرش کی بلندی بھی اسی مقدار میں ہے۔ اسی طرح ایک قطر سے دوسرے قطر تک عرش کی وسعت بھی 50,000 برس کی ہے، اور یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، جیسا کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ اس کے حکم کی انتہا سب سے نچلی زمین سے آسمانوں کے اوپر تک 50,000 سال کی ہے، اور ایک دن 1,000 سال کا ہے، یعنی ایک امر کا نزول آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک ایک دن میں ہوتا ہے، جس کی مقدار 1,000 سال ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے کی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمین کی موٹائی 500 سال ہے، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ 7,000 سال ہوئے۔ اسی طرح ہر آسمان کی موٹائی 500 برس کی ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی دوری ہے۔ کل ملا کر 14,000 برس ہوئے۔ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 36,000 سال کی مسافت ہے۔ یہی مطلب اس فرمان کا ہے فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی بقا کی مدت ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک 50,000 سال کی مدت ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر 50,000 سال ہے، اور یہ عمر دراصل وہ ایک دن ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک دنیا کی مقدار 50,000 برس ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کتنی مدت گزر گئی اور کتنی باقی ہے سوائے اللہ کم الحاکمین رب العالمین اجود الاجودین کے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دن ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان حد فاصل ہے، لیکن یہ قول بہت عجیب و غریب ہے۔
محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان یوم فصل ہے، یعنی فیصلے کا دن ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے۔ حضرات اکرمہ، ضحاک اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے قیامت کے دن کو 50,000 سال کا بنا دے گا۔ اس کے ہم معنی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہ دن تو بہت طویل ہوگا۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دن مومن پر بہت ہلکا ہوگا، یہاں تک کہ جتنی دیر میں وہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اس سے بھی زیادہ مختصر معلوم ہوگا۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آخری 2 جلیل القدر آیات مقدسہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان کا ترجمہ ہے، بے شک تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم میں سے، گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت پر پڑنا، بہت ہی خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والے، بہت رحم فرمانے والے۔ اے حبیب، پھر اگر منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیں، کافی ہے مجھے اللہ، نہیں کوئی معبود بجز اس کے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام ضروریات میں کافی ہے۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں بزرگان دین، اہل اللہ اور محدثین نے بے انتہا لکھا ہے۔ ان کے فیض و برکات بے انتہا زیادہ ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں سے دوسری آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اللہ رب العالمین نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے، یعنی تحت الثری۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استوا فرمایا، تو آپ نے تھوڑے سے توقف کے بعد فرمایا، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے، البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا، عرش اس سے بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش ایک غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں جو بتلایا ہے اس کے بارے میں کافی حد تک اس ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں مکمل ثبت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہان پر قبے کی طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی انگلیوں کے ساتھ کبے کی طرح کا اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اسی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ اللہ کا عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی مخلوقات میں سے اللہ کے قریب نہیں، نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے، لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے امتیازی شان اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان، زمینیں ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش کے نیچے ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت میں میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سورہ نمل میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضور خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ عرش کا پروردگار ہے، عرش کی تخلیق پر اللہ کی شان بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ صحیح مسلم۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرما دیا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ سورہ یاسین۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے کا یہی مطلب ہے، متفقن علیہ۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، متفقن علیہ۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ حدیث متواتر ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فاسق کی مدح یعنی تعریف کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور عرش الہی جنبش کرنے لگتا ہے یعنی ہلنے لگتا ہے۔ نمبر 2، شادی کرو اور طلاق نہ دیا کرو کہ طلاق سے عرش الہی ہلنے لگتا ہے۔ بعض اوقات عرش کا ہلنا رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت عرش سے چمٹ جاتی ہے۔ پس جب کوئی بندہ اپنی نیت کو سچا کر دیتا ہے یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے میں سب سے پہلا پایا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ پا لے، یا اپنا قرض معاف کر دیا اور کہا کہ میرا مال تم پر اللہ کریم کی رضا کے لیے صدقہ ہے، اور اس قرض کی رسید کو پھاڑ دے۔ آیت الکرسی میں جس کرسی کا ذکر آیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نورانی مخلوق ہے۔ یہ عرش کے نیچے عرش سے ملی ہوئی ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور اس مسافت کے بارے میں بھی کوئی یقینی رائے قائم کرنے سے خاموشی بہتر ہے۔ کرسی عرش سے جدا گانا اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں، لہٰذا اس نے عرش کو نہ بلندی چاہنے کے لیے پیدا فرمایا، نہ کرسی کو بیٹھنے کے لیے تخلیق فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی بھی موتی کی اور قلم بھی موتی کا ہے۔ قلم کی لمبائی 700 سال کی مسافت ہے اور کرسی کی لمبائی جاننے والے بھی نہیں جانتے۔ کرسی کی وسعت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا ہوا ہو، اور عرش کرسی کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں صحرا۔ قیامت کے دن جس وقت لوگ انبیاء کرام علیہم السلام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام قیامت کی سختی اور ہولناکیوں کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے پیارے نبی حضور خاتم النبیین سرور عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ فرمان موجود ہے۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا، تو اللہ رب العالمین اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، یعنی نیکوکاروں کو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملیں اور جدا ہوتے ہوں، یعنی جو بھی محبت کریں یا دوستی رکھیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاہ و جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے
یعنی وہ نوجوان آگے سے جواب دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ متفقن علیہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے۔ اسی میں جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اگر اللہ رب العالمین کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں ڈال سکتی، کوئی بھی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی کے لیے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سورہ البقرہ آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر غیب پر ایمان لانے والوں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات کے فضائل پر کر رہے ہیں جو کہ جلیل القدر آیات مقدسہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ترجمہ، کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں، اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے عرش عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیمار شخص جسے کوئی جن ستا رہا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ آیات مقدسہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آیتیں اس کے کان میں پڑھ کر اسے جلا دیا، یعنی اس جن کو جلا دیا۔ اللہ کی قسم ان آیتوں کو اگر کوئی با ایمان شخص یقین سے کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم صبح و شام مذکورہ آیتیں یعنی 4 آیات آخری سورہ المؤمنون سے تلاوت فرماتے رہیں، تو ہم نے برابر اس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی۔ الحمدللہ ہم سلامتی اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے،
تفسیر ابن کثیر۔ آپ نے ان آیات مقدسہ کی فضیلت سن لی۔ ان آیات مقدسہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کریم، عرش عظیم کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ آیات مقدسہ کسی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو وہ پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دے گا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مزید جلیل القدر تحقیق شدہ واقعات کی تفصیلات جاننے کے لیے جو کہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کریں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ جزاک اللہ۔